حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے آیت نمبر 160 ہے سورۃ الانعام کی، اور اس آیت کا ترجمہ جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو شخص نیکی لایا اس کے لیے 10 گناہ ہیں، اور جو برائی لایا اس کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنا اس نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اس قدر خوبصورت یہ آیت ہے کہ اگر ہم اس آیت کو محسوس کر لینا تو ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا، اور ہمیں فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. دنیا میں میرا خیال میں کہیں ایسا ہمیں نہیں ملے گا کہ ایک کام کے بدلے میں ہمیں کوئی 10 گنا ریوارڈ دے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں. آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں، اسکول لائف میں دیکھ لیں کہ ایک چیز کریں تو آپ کو 10 گنا ملے. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے لیے کوئی کام کریں تو وہ آپ کو 10 گنا اس کا ریوارڈ دے دے، یا آفس میں کوئی اپنے باس کے کوئی کام کر دے تو وہ اتنا نہیں نواز سکتا جتنا اللہ ہمیں نوازتے ہیں. تو دیکھیں اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا، کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو اس کا ریوارڈ 10 ٹائمز ملے گا. مطلب ایک نیکی از اکول ٹو 10 ڈیڈز، مطلب 10 ریوارڈز. 1 ڈیڈ از اکول ٹو 10 ریوارڈز اللہ تعالیٰ دیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آیت کا اگلا حصہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کی محبت محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جو گناہ لائے گا اس کے لیے بھی 10 گناہ ہی ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جو کوئی گناہ کرے گا تو اس کے لیے کتنا ہے جتنا اس نے گناہ کیا، یعنی کہ 1 گناہ از اکول ٹو 1 سزا. تو آپ دیکھیں کیا ریشو ہے اللہ تعالیٰ کا. نیکی کا صلہ 10 گنا اور برائی کا کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ 1 کے برابر ہے. تو کتنی محبت ہے اللہ کی. تو اس سے کیا نظر آتا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. سیدھی سی بات ہے. اور جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے ہی بنائی ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنائی ہے. تو کیا ہم نہیں جائیں گے جنت میں؟ ہم کوشش نہیں کریں گے، نیکیوں کی طرف بھاگنے والے نہیں بنیں گے، اپنی زندگیوں سے گناہوں کو نہیں نکالیں گے؟ تو اللہ کی یہ محبت نظر آتی ہے کہ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے. اور جنت کا اللہ ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے جیسے طبقات آتا ہے 8 کا لفظ آتا ہے، اور جہنم کے لیے 7 کا آتا ہے. تو یہاں سے بھی اللہ کی محبت نظر آتی ہے کہ جنت کی تعداد زیادہ اور جہنم کی تعداد کم کر کے اللہ نے دکھائی ہے، تاکہ ہمیں موٹیویشن ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح پہنچتے ہیں یہاں پر. اور اس آیت کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے میں ایک آخری بات کروں گی جس سے آپ کو اللہ کی محبت محسوس ہوگی. دیکھیں اگر ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اس کو کر نہیں پاتے تو بھی ہمارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور کر لیتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور اگر ہم برائی کا ارادہ کریں اور سمجھیں ہم نہیں کر پائیں، مثال کے طور پر ہمیں کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے، ہم اس کی غیبت کرنے کا ہم نے دل میں سوچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں کوئی مواقع نہیں ملا اور ہم نے دل ہی دل میں کہا چلو چھوڑو جانے دو. تو جب آپ نے ارادہ کیا تھا نا کہ میں اس کی غیبت کروں گی یا اس کے ساتھ برا کروں گی، تو کیا تھا؟ گناہ لکھا نہیں گیا تھا. ارادہ کرنے پر آپ کو گناہ نہیں دیا گیا. جب آپ کر لیں گے تو گناہ دیا جائے گا. لیکن نیکی کا جب ارادہ کرتے ہیں تب نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے سے برائی لکھی نہیں جاتی، الا یہ کہ انسان اسے کر لے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان برائی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے نا، تو ایسا ہے کہ اس کے بدلے بھی نیکی لکھی جاتی ہے. سوچیں کس قدر اللہ کی رحمت نظر آتی ہے کہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اگر انسان اسے نہ کرے تو گناہ تو نہیں لکھا جاتا، بدلے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور کہتے ہیں اس آیت کے بعد جو میں نے ابھی آپ کو پوری بات بتائی کہ اگر اس عفو و درگزر کے باوجود اللہ کے، وہی ہلاک ہوگا جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان لی ہے. مطلب جس کو اپنی زندگی ضائع کرنی ہے اور جس کو جنت میں جانے کا کوئی انٹرسٹ، کوئی شوق نہیں ہے، بس وہ دنیا میں آ کے صرف دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو وہی اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اور جس کو ذرا سی بھی حرص ہے کہ اس کو جنت ملے، وہ اللہ کی محبت کا حقدار بنے، اللہ کی رضامندی کے کام کرے، وہ اس عفو و درگزر سے فل فائدہ اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 دے رہے ہیں، اور گناہوں سے بچیں.